بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان دربار میں موجود وزیروں اور مشیروں سے مشاورت کر رہا تھا کہ بگڑتے ہوئے سلطنت کے حالات پر کیسے قابو پایا جائے کہ ابھی یہ مشاورت جاری تھی کہ سپاہی نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم قاضی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ قاضی سلطان کے لیے بہت خاص تھا کیونکہ قاضی بہت عقل مند اور بہادر تھا۔ وہ فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا تھا کہ آگے سلطان کا امیر ہے، لیکن وہ صرف انصاف پر مبنی فیصلہ کرتا، اور اسی وجہ سے سلطان اس کو اپنے وزیروں کی جگہ سمجھتا تھا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قاضی صاحب کو اندر لے آؤ۔ سلطان کے حکم پر قاضی صاحب اندر تشریف لے آئے اور سلطان کے دائیں پہلو میں بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب نے جب سب کو سلام کیا اور پھر سلطان کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ سلطان معظم، مجھے بڑے ہی دکھ اور کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہماری ریاست میں چوریاں اور ڈکیتیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر جگہ لوٹ مار ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو سلطان کا بالکل بھی خوف نہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم فرمانے لگے، میں اسی موضوع پر اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشاورت کر رہا تھا کہ آخر ان بڑھتے ہوئے مسائل پر کیسے قابو پایا جائے۔ قاضی صاحب نے ڈھکے چھپے الفاظوں میں کہا کہ سلطان معظم، سلطنت اس وقت گرتی ہے جب اس کی بنیادیں اندر سے ہلائی جاتی ہیں۔ قاضی صاحب کا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سلطان نے مشاورت برخاست کر دی اور قاضی صاحب کو حکم دیا کہ وہ میرے کمرے میں ملیں۔ سلطان معظم اور قاضی صاحب کے درمیان گفتگو ہوتی رہی اور قاضی صاحب نے سلطان کو بتایا کہ حضور والا بغاوت آپ کے اپنے ہی گھر سے شروع ہو گئی ہے، اس لیے آپ کی سلطنت دن بدن کمزور ہو رہی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے وقت میں سلطنت کی عمارت نہ گر جائے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ تم اپنی بات تفصیل سے بتاؤ۔ تو قاضی صاحب نے سلطان کو صاف صاف بتا دیا کہ بغاوت آپ کے اپنے وزیر اور قریبی مشیر کر رہے ہیں اور ان میں غدار بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب نے سلطان معظم کو یہ بھی بتایا کہ آپ ان کو کس طرح بے نقاب کر سکتے ہیں۔ سلطان اور قاضی صاحب کے درمیان ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ حضور والا ایک سوداگر باہر کھڑا ہے جو قاضی صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ قاضی صاحب سلطان کے ساتھ اہم مشاورت کر رہے ہیں، لیکن وہ ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اس نے بہت شور مچا دیا ہے جس کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے حکم دیا کہ اس سوداگر کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، سلطان کی حفاظت سب سے اہم ہوتی ہے، آپ اسے اپنے کمرے میں نہ بلائیں۔ لیکن سلطان نے کہا کہ جب تک میری زندگی لکھی ہے اس وقت تک مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اس سوداگر کو اندر آنے دیجیے۔ سلطان کے حکم پر سوداگر کو قاضی صاحب اور سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، بتاؤ ایسی کیا وجہ تھی کہ میری عدالت کی بجائے تم یہاں پہنچ گئے؟ تو سوداگر نے کہا، قاضی صاحب، میں آپ کی عدالت میں گیا تھا لیکن آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اور مجھے آپ کے محافظوں نے بتایا کہ آپ تقریباً 15 دن کے بعد واپس لوٹیں گے، اور اس وقت تک میں انتظار کیسے کر سکتا تھا، اس لیے میں آپ کے پاس یہاں ہی آ گیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو سوداگر نے کہا، قاضی صاحب، میرے گھوڑوں کا استبل ہے اور اس میں میں نے سینکڑوں گھوڑے پال رکھے ہیں اور ہر رات میرا ایک گھوڑا چوری ہو جاتا ہے، اور جب یہ 2-3 مرتبہ ہوا تو میں نے محافظوں کی تعداد دگنا کر دی، لیکن وہ چور اتنا شاطر اور چالاک ہے کہ وہ محافظوں کو چکمہ دے کر ہر رات ایک گھوڑا چرا کر لے جاتا ہے۔ لیکن سب سے پریشانی والی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے 10 گھوڑے سب سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن وہ چور اتنا شاطر ہے کہ میرے پسندیدہ گھوڑوں میں سے ہی ہر رات ایک گھوڑا چرا کر لے جاتا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان 10 میں سے جو باقی گھوڑے موجود ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہیں، لیکن وہ چور ان گھوڑوں میں سے کوئی بھی گھوڑا نہیں چراتا، بلکہ ہر رات انہی گھوڑوں میں سے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں ان میں سے ایک گھوڑا چراتا ہے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ملتی کہ گھوڑے کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے۔ اس طرح ایک ایک کر کے میرے 10 گھوڑے چرا لیے گئے۔ لیکن یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، کیا تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ کیا اس نے ایسی کوئی نشانی چھوڑی جس کی بنیاد پر اس کو پکڑا جائے؟ یہ سن کر اس سوداگر نے اپنی جیب سے ایک پٹی نکالی اور قاضی صاحب کو کہا کہ قاضی صاحب، آج رات جب اس نے گھوڑا کھولا تو اس کے ہاتھ کے ساتھ یا شاید جیب سے یہ پٹی وہاں رہ گئی۔ سپاہی نے پوچھنے پر بتایا کہ ان میں سے یہ کسی کی نہیں، تو یقیناً اسی چور کی ہوگی جو شاید چوری کرتے وقت اس کی گر گئی ہوگی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، کہ بیوقوف سوداگر، قاضی صاحب ایک پٹی سے اتنے بڑے چور کو کیسے پکڑیں گے؟ تمہیں کوئی اور بڑا ثبوت لے کر آنا ہوگا۔ یہ سن کر قاضی صاحب ہنسنے لگے اور فرمایا، سلطان معظم، یہی ایک ثبوت کپڑے کی پٹی مجھے چور تک پہنچائے گی۔
قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ تمہارا استبل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب فلاں جگہ پر فلاں قبیلہ آباد ہے اور اس قبیلے سے 2-3 میل کے فاصلے پر میرا استبل بنا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ چور اسی قبیلے سے آتا ہے اور ہر رات گھوڑا چرا کر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ کسی دور کے چور کو نہیں پتہ کہ ان گھوڑوں میں 10 گھوڑے آپ کے پسندیدہ ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چور تیرا قریبی ہے۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب نے سوداگر کو کہا کہ 2 دن بعد میری عدالت میں حاضر ہونا، اسی جگہ میں تمہارے مقدمے کو حل کروں گا۔ یہ سن کر وہ سوداگر وہاں سے چلا گیا۔ سلطان نے قاضی صاحب کو کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے قبیلے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا کہ یہ تو میرے لیے شرف کی بات ہے۔ اس کے بعد سلطان کا قافلہ اور قاضی صاحب واپس قاضی کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سوداگر قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہوا۔ اب قاضی کی جگہ سلطان بیٹھا ہوا تھا اور سلطان کے دائیں جانب قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ سوداگر نے اپنی بات دوبارہ کی، قاضی صاحب اب آپ ہی مجھے انصاف دلائیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ جو تیرے استبل کے قریب قبیلہ ہے اس قبیلے کے سب مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو۔ میں اور سلطان معظم وہاں تشریف لے کر آ رہے ہیں اور اسی جگہ میں تمہارے چور کو پکڑیں گے، لیکن اس کی بات کی کسی کو خبر نہ ہونے دینا کہ میں تمہارے ساتھ سلطان کا ایک قاصد بھیجتا ہوں۔ وہ قاصد یہ جا کر پیغام دے گا کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ قاضی صاحب نے سوداگر کے ساتھ سلطان کے قاصد بھیج دیا اور سلطان کے حکم پر تمام قبیلے والے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے جن میں صرف مرد تھے۔ اب قاضی صاحب اور سلطان نے اس نوجوان کو کہا کہ تمام آدمیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو۔ تمام قبیلے والوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ اب قاضی صاحب نے ان سب کو کہا کہ ان کی کوہنیوں تک کپڑے ہٹاتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ، اور ان تمام قبیلے والوں کی کوہنیوں سے کپڑا ہٹا دیا گیا اور آگے چلتا گیا۔ اب قاضی صاحب ہر ایک کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ اب چند ہی لمحے گزرے تھے کہ قاضی صاحب نے کہا کہ سوداگر تمہیں مبارک ہو، تیرا چور پکڑا گیا۔ یہ سن کر سوداگر بڑا حیران ہوا کہ قاضی صاحب آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ میرا چور ہے؟ قاضی صاحب نے کہا کہ جب تم نے اس کی کوہنی سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا اس کی کوہنی کے قریب ایک جگہ ایسا نشان نظر آیا جیسے وہاں کئی دنوں سے کوئی پٹی باندھی گئی ہو، اور یہ پٹی اسی وقت باندھی جاتی ہے جب بازو سے کوئی زوردار چیز کھینچی جائے اور اسے درد سے نجات پانے کے لیے وہی پٹی باندھی جاتی ہے۔ پھر سلطان نے چور سے کہا کہ تم اور گھوڑے بھی چوری کر سکتے تھے، لیکن یہ صرف 10 گھوڑے ہی تم نے کیوں چرائے، جو سوداگر کے سب سے زیادہ پسندیدہ گھوڑے تھے، حتیٰ کہ وہ باقیوں سے زیادہ قیمتی نہیں تھے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ قاضی صاحب یہ سوداگر ایک عام سا سوداگر تھا، لیکن اس کا وقت بدل گیا اور یہ دن بدن ترقی کرتا گیا اور اس نے اتنا بڑا استبل بنا لیا، لیکن اس نے کبھی اپنے قبیلے میں کسی غریب کی مدد نہیں کی۔ قبیلے کے کئی خیموں میں غریب لوگ کئی دن سے بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن اس نے کبھی بھی کسی کو ایک نوالہ تک دینے کے لیے نہیں پوچھا۔ میں اس کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ اتنا سخت دل ہو گیا ہے، میں نے ٹھان لی کہ میں آہستہ آہستہ اس کے تمام گھوڑے چرا کر لے جاؤں گا، لیکن میں یہ چوری اس کے سب سے پسندیدہ گھوڑوں کی کروں گا، تاکہ اسے بھی پتہ چلے جب کسی سے پیاری چیز چھین لی جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا تمہارا دل تو صاف تھا، لیکن تمہارا طریقہ کار غلط تھا۔ اب بتاؤ وہ گھوڑے کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا قاضی صاحب وہ گھوڑے فلاں تاجر کو بیچ دیے اور ان سے راشن خرید کر تمام قبیلے کے لوگوں میں بانٹ دیا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ اب ان سب گھوڑوں کی قیمت میں ادا کروں گا، اور اس نوجوان کو قاضی صاحب نے سلطان کے حکم پر رہا کر دیا، کیونکہ اس کا مقصد غلط نہیں تھا۔ لیکن آئندہ سلطان نے اسے تاکید کی کہ چاہے تمہارا دل کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، لیکن غلط کام ہمیشہ غلط ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ چوری کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور پھر سلطان نے سوداگر کو کہا کہ یہ جو رزق ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے، اگر تم اس پر سانپ بن کر بیٹھو گے تو آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اور اس سوداگر کو ہدایت کی کہ تم غریبوں کی مدد کیا کرو۔ اس کے بعد سلطان نے قاضی کی عقل مندی سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنے شاہی قاضی مقرر کر لیا۔ روایت کی بدولت سلطان نے بڑے بڑے فیصلے کیے اور اپنے دربار میں موجود غداروں کو انجام تک پہنچایا اور ایک مضبوط سلطنت قائم کر لی، اور اپنے چھینے ہوئے علاقے بھی اپنی بہترین حکمت عملی سے واپس لیے۔